پی ٹی آئی کے پاس ایسے کوئی لوگ ہیں جو ڈیلے شیلے کروا سکتے ہیں اور ڈیلے شیلے ہو سکتی ہیں سر؟ پاکستان کی سیاست میں ہمیشہ ڈیل ہوتی ہے، جاتے ہوئے بھی ڈیل ہوئی ہے اور آتے ہوئے بھی ڈیل ہوئی ہے، لیکن خان صاحب بھی کہیں نہ کہیں جا کر آپ کو لگ رہا ہے ڈیل کر لیں گے۔ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو کہ نا آپ کی سوچ سے نا سم ٹائمز باہر نکل جاتی ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ناظرین، پاک ڈائریز کے ساتھ میں ہوں محمد وسیم اکرم۔ ناظرین، آج ہمارے ساتھ ایسی شخصیت موجود ہیں جن کی دور حاضر کے اوپر بہت کڑی نظر ہے۔ آپ تجزیہ کار بھی ہیں، صحافی بھی ہیں، اور آپ کی جو کرنٹ افیئرز کے حوالے سے آپ کی بہت ریسرچ ہے۔ سر زاہد عباس نقوی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ سر بہت شکریہ آپ کا۔ وسیم صاحب شکریہ، تھینک یو۔ سر آج پاکستان اس وقت جس بھور میں پھنس چکا ہے، اس کا آپ کیا حل دیکھ رہے ہیں؟ پاکستان اس وقت پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہے پاکستان کے اندر، اور مجھے لگ رہا ہے کوئی نا جمود کا شکار ہو گیا پاکستان کا جو نظام ہے، اس کو آپ کس طرح دیکھ رہے ہیں سر؟ اچھا، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ نے بالکل درست تجزیہ کیا کہ ہم لوگ جو ہے وہ جمود کا شکار ہو گئے ہیں، اور یہ جو جمود ہے نا جی، اس کا جو ریزن ہے جی، وہ دونوں اطراف سے ہے۔ اگر ہم کہیں نا کہ ایک سائیڈ کی یہ غلطی ہے اور دوسری سائیڈ کی نہیں، تو دونوں سائیڈز پہ کچھ چیزیں ایسی ہو گئی ہیں کہ نہ ہی تو فریق جو اے ہے وہ ایک قدم پیچھے ہٹنا چاہتا ہے، نہ ہی جو فریق بی ہے وہ کوئی ایک قدم پیچھے ہٹنا چاہتا ہے۔ وہ ایک قدم پیچھے، یا اگر وہ جس طرح کہتے تھے نا پرانے دور میں کہتے تھے کہ چلو یار کوئی پیچھے نہیں بھی ہٹنا چاہتا تو آگے ہی بڑھ جاؤ، آگے ہی بڑھ جاؤ، تو نہ ہی کوئی آگے بڑھنا چاہتا ہے نہ ہی کوئی پیچھے ہٹنا چاہتا ہے، وہیں پر ہی کھڑے ہوئے ہیں۔ وہیں پہ۔ اچھا سر، یہ تو ضد نہیں بنا لی، جیسے کہ ضد ہی بنا لی ہو کہ جناب جب تک یہ شکست نہیں کھائے گا تب تک ہمیں تسلی نہیں ملے گی، اور جو ٹیم بی ہے وہ یہ سوچ رہی ہے کہ جب تک یہ اے شکست نہیں کھائے گا تو وہ حل نہیں ہوگا، تو اس سے جو پاکستان ہے وہ زیادہ ناکامیوں کی طرف جا رہا ہے، آپ کو نہیں لگ رہا؟ اچھا، یہ جو شکست اور فتح ہے نا، جی، یہ پتہ نہیں ہم نے نا اس کی اپنی اپنی ڈیفینیشنز بنا لی۔ جی، بڑے لوگ یہ کہتے تھے کہ اگر آپ کی دلیل سے اگر آپ کا کوئی دوست یا آپ کا کوئی رشتہ دار وہ ناراض ہو جائے یا آپ اسے کھو دیں جی، تو آپ اپنی دلیل کو روک لیں اور آپ اپنے ریلیشن کو، اپنی دوستی کو، اس کو آپ بچا لیں۔ تو یہاں پہ بھی یہی ہونا چاہیے تھا کہ ہمیں جو ہے وہ تھوڑا سا سیکریفائس کر دینا چاہیے دونوں طرف سے، جو اپنی اپنی خواہشات ہیں نا، جی، جی، ملک کے وسیع تر مفاد میں، اور انٹل انلیس، دیکھیں میں یہ کہتا ہوں کہ جو ہمارا طاقتور حلقہ ہے جی، جی، اس نے پوری کوشش کر لی، پورا زور لگا لیا، پورا زور لگا لیا، اس نے پورا زور لگا لیا، ہر حربہ استعمال کر لیا، لیکن اس کے باوجود بھی چیزیں وہیں کی وہیں کھڑی ہیں۔ اٹ مینز دیٹ کہ کوئی چیز ایسی ہے جو طاقت سے آپ حاصل نہیں کر سکیں گے، جی، اور وہ چیز جو آپ طاقت سے حاصل نہیں کر سکتے ہیں وہ ایک آپ کا محبت کا لفظ، آپ کا محبت کا کوئی ایک ایکٹ، جی، وہ اس کو سارٹ آؤٹ کرنے میں آپ کی ہیلپ کر سکتا ہے۔ اور جہاں تک میرا خیال ہے کہ ہمیشہ یہ بڑے کی، طاقتور کی یہ ذمہ داری، رسپانسبلٹی ہوتی ہے کہ وہ چیزوں کو تھوڑا سا بہتر کرے، اور میں بالکل آپ کے کیمرے کے حوالے سے، آپ کے پروگرام کے ریفرنس سے میں یہ کہنا چاہتا ہوں، طاقتور لوگوں کو کہنا چاہتا ہوں، ہمارے بھی وہ دوست ہیں، جی، اور ملک اور قوم کے معمار ہیں، وہ ملک اور قوم چلاتے ہیں وہ، تو ان کو چاہیے کہ وہ تھوڑا سا چیزوں کو بڑا پن دکھائیں اور وہ چیزوں کو تھوڑا سا جانے دیں۔ جی، اچھا سر، جس طرح پی ایم ایل این کے پاس کوئی بیچ بچاؤ کروانے والے کچھ لوگ تھے جنہوں نے یہ ساری ڈیلیں شیلیں کروا دیں، جیسا کہا جاتا ہے، میں بھی ڈیلیں ہوئیں بھی یا نہیں ہوئی، لیکن کہا جاتا ہے کہ ڈیلیں کروا دی، بیچ بچاؤ کروانے والے لوگ تھے، لیکن پی ٹی آئی کے پاس ایسے کوئی لوگ ہیں جو ڈیلیں شیلیں کروا سکتے ہیں اور ڈیلیں شیلیں ہو سکتی ہیں سر؟ پاکستان کی سیاست میں ہمیشہ ڈیل ہوتی ہے، جو آپ نے کہا نا کہ پتہ نہیں ہوئی یا نہیں، ہمیشہ ڈیل ہوئی ہے، ہمیشہ جاتے ہوئے بھی ڈیل ہوئی ہے اور آتے ہوئے بھی ڈیل ہوئی ہے۔ بینظیر بھٹو صاحبہ جب گئیں تو بھی ڈیل کے تحت گئیں، جب آئیں تو بھی ڈیل کے تحت آئیں۔ یہ محمد نواز شریف صاحب 3 مرتبہ گئے تو بھی ڈیل کے تحت گئے، آئے تو بھی ڈیل کے تحت آئے، تو بھی ڈیل کے تحت، ڈیل کے بغیر نہیں، نہ ہی تو وہ جا سکتے ہیں نہ ہی وہ آ سکتے ہیں۔ لیکن یہاں جو خان صاحب ہیں، میں آپ کو یہ بتانے جا رہا ہوں، اچھا 2 چیزیں ہوتی ہیں ڈیل میں بھی نا، ڈیل میں آپ آفر کرتے ہیں ایک دوسرے کو، کچھ لو اور کچھ دو کی پالیسیز ہیں، تو اب یہ جو سچویشن بن گئی ہے نا، یہاں پہ جو آپ نے کہا نا کہ عمران خان کے پاس بندہ نہیں ہے یا پی ٹی آئی کے پاس لوگ نہیں ہیں، تو یہ بالکل مس پرسیپشن ہے۔ پی ٹی آئی کے پاس بہت سے لوگ ہیں، علی امین گنڈا پور جس کو کہ وہ کہتے ہیں کہ یہ ہے ہی سویٹ بوائے ان کا، جی، جی، ٹھیک ہے، بیرسٹر گوہر صاحب کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یار یہ بہت ہی پولائٹ آدمی ہے، جنٹل آدمی ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ وہ جب ایک مرتبہ
چیف صاحب نے بلایا تو وہ دوڑے دوڑے گئے اور انہوں نے کہا جی کہ ہماری تو بات ہو گئی. ہماری تو بات. تو مسئلہ یہ نہیں ہے ڈیل کرنے کرانے والا کوئی نہیں ہے, اصل میں مسئلہ وہ بینیفیشریز ہیں جی جو اس سسٹم سے مستفید ہو رہے ہیں. مستفیض ہو رہے ہیں. ہاں وہ نہیں چاہتے کہ کوئی ڈیل ہو جائے. تو سر آپ یہ جو ڈیل خان صاحب بھی نہیں کر رہے, اور خان صاحب نے جیسے کہ آپ نے کہا کہ جو بھی ہوتا ہے ڈیل ہی ہو رہی ہوتی ہے, لیکن خان صاحب بھی کہیں نہ کہیں جا کر آپ کو لگ رہا ہے ڈیل کر لیں گے, اور کہیں نہ کہیں جا کر خان صاحب بھی ہتھیار ڈال دیں گے. کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو کہ نا آپ کی سوچ سے نا سم ٹائمز باہر نکل جاتی ہیں. جی. عمران خان کے بارے میں یہ کہا جا رہا تھا کہ یہ 10 دن 15 دن جیل کاٹے گا, پھر نشہ کرتا ہے, رولا ڈال دے گا. وہ تو ہم نے کچھ بھی نہیں دیکھا اس طرح کا. پھر یہ کہا گیا کہ جی ایون کہ عمران خان کے خلاف یہ بھی پروپیگنڈا کیا گیا کہ جب اس کو گولیاں لگی تھیں پاؤں میں, جی جی, تو کہا گیا جی کہ یہ تو ٹوپی ڈرام ہے اور اس نے یہ پلستر باندھا ہوا ہے, اتار دے. اچھا اب وہ 2 سال سے حکومت کے قبضے میں ہے نا. جی جی. تو کیا آپ عمران خان صاحب کی وہ جو گولیاں لگی ہوئی ٹانگ ہے اس کی ایک تصویر وائرل کر دینا اور بتائیں عوام کو کہ دیکھیں جی یہ تو جعلی ساری وہ فوٹیج تھی اور کوئی گولی نہیں لگی تھی. پھر آپ یہ بھی کر سکتے ہیں کہ اگر فار ایگزامپل نشئی آدمی کا تو آپ کو پتہ ہے کہ وہ تیسرے دن اس کی طبیعت خراب ہونا شروع ہو جاتی ہے. اگر عمران خان کوئی نشہ کرتا تھا تو اس کی کوئی وائرل ویڈیو, تو اپوننٹ جو ہیں وہ شدید مخالفین عمران خان کے, رانا ثناء اللہ صاحب, خواجہ آصف صاحب, عرفان صدیقی صاحب, وہ سارے اس بات پہ قائل ہو گئے ہیں کہ یار یہ جو بندہ ہے نا یہ کسی اور ہی سیارے کی مخلوق ہے. اور میں نے جو آپ کو لفظ کہہ دیا نا کسی اور ہی سیارے کی مخلوق ہے, اٹ مینز دیٹ کہ جو ڈیل والا سین ہے نا وسیم صاحب, جی آپ یہ نہ کہیں کہ عمران خان کو ڈیل آفر نہیں کی گئی. 3 مرتبہ عمران خان کو ڈیلز آفر کی گئی ہیں. ہمارے جو ابھی وفاقی وزیر ہیں حذیفہ رحمان صاحب, انہوں نے خود کہا, انہوں نے کہا جی کہ ہم نے عمران خان صاحب, انہوں نے تھوڑا سا چیزوں کو تبدیل کر کے کہا, انہوں نے کہا جی عمران خان نے ہمیں کہا کہ مجھے کہا کہ یورپ جانے دیں, تو ہم نے کہا کہ آپ مڈل ایسٹ چلے جائیں. حالانکہ ان کی طرف سے ڈیل تھی کہ آپ جہاں جانا چاہیں جا سکتے ہیں. لیکن اصل میں مسئلہ یہی ہے کہ عمران خان کا پاکستان کے علاوہ, اب عمران خان کوئی نواز شریف تو ہے نہیں جس کے لندن میں فلیٹس ہوں گے, نہ ہی عمران خان کوئی بینظیر بھٹو ہے یا آصف علی زرداری ہے جس کے سرے محل ہوں گے. عمران خان یہیں پہ پیدا ہوا ہے, یہیں کا ہیرو ہے, اس نے اپنی ساری زندگی یہیں پہ محنت کی. عمران خان کے بچوں کو عمران خان کے ساتھ کیا اعتراض ہے؟ جمائمہ کیوں چھوڑ کے چلی گئی تھی عمران خان کو کہ یہ ہمیں ٹائم نہیں دیتا؟ عمران خان کے بچوں کو عمران خان سے یہ گلہ ہے کہ ہمارے والد کو ہم نے کہا کہ آپ ہمارے ساتھ یو کے چلیں, وہاں پہ جا کے اپنی پاکی زندگی گزاریں, وہاں پہ کرکٹ کھیلیں گے, کرکٹ دیکھیں گے. تو انہوں نے زندگی انجوائے کریں گے. تو اس نے کہا کہ میں اپنے ملک کو نہیں چھوڑ سکتا. عمران خان کے شدید ترین کرٹکس یہ کہتے ہیں کہ یہ بندہ کچھ بھی ہو سکتا ہے, یہ بندہ بے ایمان نہیں ہو سکتا, یہ بندہ ملک دشمن نہیں ہو سکتا, یہ بندہ کرپٹ نہیں ہو سکتا. سر آپ نے ابھی جیسے کہا کہ میاں صاحب کے حوالے سے بھی, اور ان سب کے اپنے اپنے محل ہیں, خان صاحب کے بھی وہاں بچے ہیں, اگر وہ چلے بھی جائیں ان کو زبردستی ایسے کسی طیارے میں بٹھا کر ان کو بھیج دیں, وہیں چھوڑائیں لندن میں, ایسا پاسبلٹی نہیں ہے سر؟ اچھا زبردستی نا عمران خان, آپ یہ چیزیں جو ہے وہ کلیئر رکھیں, ہمیشہ مائنڈ میں رکھیں کہ عمران خان نواز شریف نہیں ہے. جی. اگر یہ عمران خان کو زبردستی باہر بھیج دیتے ہیں نا, جتنا عمران خان نے کہا نا میں جیل جا کے زیادہ خطرناک ہو جاؤں گا, جی, حالانکہ عمران خان نے کہا تھا میں خطرے ناک ہو جاؤں گا. جی خطرے, تو یہ کہتے تھے کہ یار اس کو تو خطرناک بھی نہیں کہنا آتا تو یہ خطرے ناک کہتا ہے. جی جی, تو وہ خطرے ناک ہی ہو گیا. خطرے ناک ہی ہو گیا. اب آپ یہ امیجن کر لیں کہ 4 سال سے جب سے یہ فار ایگزامپل پہلے وہ عدم اعتماد آئی, پھر اس کے بعد اس کے اوپر عمل ہوا, اب تب سے لے کے اب تک آپ کے ملک میں اسٹیبلٹی نہیں قائم, اسٹیبلٹی نہیں ہے. اور اسٹیبلٹی کی جو چابی ہے نا, یہ میں بالکل آن کیمرہ کہہ رہا ہوں آپ کو کہ جو اسٹیبلٹی ہے وہ چابی عمران خان کے پاس ہے, عمران خان صاحب کے پاس. اچھا سر آپ نے ابھی کہا کہ جو حکومت ہے وہ تصویریں جاری کر دے, وہ ٹانگ کی تصویر جاری کر دے, کوئی ایکس رے جاری کر دے, کچھ نہیں تو وہاں کا ماحول جاری کر دے, کیا حکومت کے پاس اتنی اتھارٹی, اتنا کچھ ہے, وہ کر سکتے ہیں؟ اچھا ہم نے نا بڑی ایک مس پرسیپشن ایک قائم کر رکھی ہے. جی جی. میاں محمد نواز شریف صاحب وزیر اعظم تھے, ٹھیک ہے, پرویز مشرف صاحب چیف آف آرمی اسٹاف تھے. میاں نواز شریف صاحب نے آرڈر جاری کر دیا کہ پرویز مشرف کا جو طیارہ ہے وہ پاکستان میں لینڈ نہیں کرے گا. ٹھیک ہے. could you imagine that؟ یہ ہوتی ہے پاور وزیر اعظم کی. یہ ہوا تھا یا نہیں ہوا تھا؟ ہوا تھا نا. ہوا تھا. جو وزیر اعظم ہے نا وہ سگنیچرٹی ہوتی ہے, اتھارٹی ہوتی ہے اس کے پاس نا, وہ کچھ بھی کر سکتے ہیں. یہ کہہ دینا کہ جی ان کے پاس طاقت نہیں ہے, ان کے پاس پاور نہیں ہے, سب کچھ ہے ان کے پاس. لیکن میں آپ کو دوبارہ پھر بتا رہا ہوں کہ جب یہ بندہ فار ایگزامپل اگر آپ کی اور میری لڑائی ہو گئی ہے جی, اور کسی تیسرے بندے کو فائدہ ہے,
تو وہ تیسرا بندہ کبھی بھی نہیں چاہے گا کہ ان دونوں کے درمیان جو ہے وہ مصالحت ہو جائے. مصالحت ہوتا ہے. اور یہ جو ہے نا پاکستان پیپلز پارٹی اور PMLN یہ دونوں اس چیز کی بینیفیشری ہیں کہ عمران خان کی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ لڑائی رہے, تو وہ کبھی بھی نہیں چاہیں گے کہ ان کی صلح ہو جائے. سر اسٹیبلشمنٹ بھی اب بہت سارے ایسے اقدامات اٹھا رہی ہے جس کی وجہ سے کوئی نیریٹو چینج کیا جائے, کچھ چیزوں کو شاید اتنا نقصان ہو چکا ہے اسٹیبلشمنٹ کو یا ہمارے مقتدر جو حلقے ہیں کہ خان صاحب کے ان حالات کی وجہ سے ان کو بہت زیادہ وہ بیک فٹ پر چلے گئے. تو اس پر خان صاحب کا کیا سٹانس ہے, آپ کیا سمجھتے ہیں؟ خان صاحب ان کو ٹارگٹ کر رہے ہیں, ان کو ڈی گریڈ کرنا چاہ رہے ہیں, ان کا یہ خود کا موٹیو ہے ان کا یہ, یا پھر باہر آ کر کوئی اسپوکس پرسن کہہ دیتا ہے کہ خان صاحب اسٹیبلشمنٹ کے خلاف کھڑے ہیں بھائی؟ اچھا یہ جو چیز ہے نا, یہ آپ ایک چیز کو اور ہمیشہ ذہن میں رکھیں کہ اسٹیبلشمنٹ اور فوج جی یہ دو مختلف چیزیں ہیں. جی فوج ہماری ہے, عمران خان صاحب نے ہمیشہ کہا ہے کہ فوج پاکستان کی ہے اور میں پاکستانی ہوں, جی تو فوج میری ہے. اور اسٹیبلشمنٹ از اے ڈفرنٹ تھنگ نا. اسٹیبلشمنٹ میں کچھ لوگ ہو سکتے ہیں جو کہ عدلیہ سے بھی ہو سکتے ہیں, وہ پولیٹیشین بھی ہو سکتے ہیں, وہ ملٹری کے بھی لوگ ہو سکتے ہیں. تو اسٹیبلشمنٹ اور عمران خان کا پھڈا تو ہے, جی یہ تو کنفرم ہے. یہ تو کنفرم ہے. اس کے علاوہ اب تو وہ ثابت بھی ہو گیا, چیزیں آپ کے سامنے بھی آ گئیں کہ یار یہ پھڈا ہے, اور اسی پھڈے کے تحت ہی یہ سارا سلسلہ چل رہا ہے. جی اگر عمران خان کو اسٹیبلشمنٹ کا پڑھنا, اور وہ جو آپ کہہ رہے ہیں نا کہ باہر آ کے وہ بیانات بدل دیتے ہیں, تو میرا نہیں خیال کہ آج کل کے دور میں نا اس طرح کی کوئی پاسبلٹی ہے. آپ یہ دیکھیں کہ اپروکسیمیٹلی کوئی 700+ ڈیز ہو گئے عمران خان کو جیل میں. عمران خان کی ایک بھی تصویر نہیں انہوں نے نکلنے دی, کوئی ایک بھی ویڈیو نہیں نکلنے دی. لیکن آپ مجھے ایمان سے بتائیں, آپ باہر فیلڈ میں رہتے ہیں, لوگوں کو ملتے جاتے ہیں, کیا عمران خان کا نام کم ہوا؟ نہیں ہوا. یہ تو انڈرسٹوڈ سی بات ہے. اوورسیز پاکستانی وہ انٹلیکچوئل ہیں, آزاد خیال ہیں, پڑھے لکھے ہیں. آپ امیجن کریں کہ کسی بھی دور میں جو اوورسیز پاکستانی ہے نا, کیونکہ کہتے ہیں نا کہ جب بندہ گھر سے دور ہوتا ہے تو گھر کی زیادہ قدر ہوتی ہے. اوورسیز پاکستانی پاکستان سے بہت پیار کرتے ہیں, بے پناہ محبت کرتے ہیں. یہ پہلی مرتبہ تاریخ میں ہو رہا ہے کہ وہ پاکستان کے خلاف کھڑے ہو گئے ہیں اوورسیز پاکستانی. یہ المیہ ہے, یہ المیہ ہے یا ہماری غلطیوں کے نتیجے. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ عمران خان کی محبت ہے, سمپل از دیٹ. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ عمران خان نہ ہی تو کرپٹ ہے, نہ ہی عمران خان ملک دشمن ہے, نہ ہی عمران خان غدار ہے, عمران خان ہی پاکستان ہے. وہ یہ سمجھتے ہیں. اور شاید اسی چیز سے دوسروں کو شاید تھوڑی سی نفرت بھی ہوگی. وہ کہتے ہیں کہ جی عمران خان کیوں پاکستان ہے؟ پاکستان تو پاکستان ہے نا, سب کا وہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا اسٹیک بھی اتنا ہی ہے. اچھا سر, ابھی ریسنٹلی 5 اگست کا واقعہ ہوا, اور 5 اگست میں پہلے تو میں 5 اگست کے حوالے سے پوچھ رہا ہوں کہ 5 اگست کا جو احتجاج تھا وہ آیا کہ کامیاب تھا, یا بس یہ کہہ لیں کہ کچھ سوشل میڈیا پر کوئی پرانی ویڈیوز چل گئی ہیں اور یہ ساری چیزیں؟ پہلی بات یہ ہے کہ 5 اگست کا احتجاج کامیاب تھا, ہر حوالے سے کامیاب تھا. میں آپ کو بتا دوں, جی چائنا کا جو انقلاب تھا نا, یہ جو ابھی وہاں پہ جو پارٹی صاحب اقتدار ہے, ان کی نا ایک پالیسی تھی کہ یہ پہلے ڈائیلاگ کرتے تھے, ٹھیک ہے, پھر اس کے ساتھ ساتھ یہ لڑتے بھی تھے, ٹھیک ہے, تھوڑا لڑتے تھے. اور دنیا میں کوئی بھی جو انقلاب ہے نا وہ سلو اینڈ اسٹڈی آتا ہے, اسموتھلی آتا ہے, ایک دم سے کوئی بھی آپ کا نہیں آ جاتا. آپ یہ بتائیں کہ 9 مئی کے بعد, اس کے بعد 26 نومبر کے بعد جتنی سختیاں ہوئی ہیں, 10 سال کی قید, یہ آپ یا تو یہ کہہ دیں نا کہ 5 اگست کو احتجاج نہیں ہوا. اگر نہیں ہوا تو پھر 10 پرچے کیوں ہو گئے؟ لاہور میں لوگ نکلے ہیں, لوگ پنجاب میں نکلے ہیں, لوگ پورے پاکستان میں نکلے ہیں, اور سب سے بڑھ کے یہ کہ اوورسیز پاکستانی نکلے ہیں. جی احتجاج تو وسیم ہو رہا ہے. آپ اور عمران خان کے لیے احتجاج ہوتا رہے گا. پاکستان کا المیہ یہ, ہم لوگ ہیں برائلر کھانے والی قوم. ہم نہ ہی تو گھوڑا کھاتے ہیں, نہ ہی ہم جو ہے وہ اونٹ کا گوشت کھاتے ہیں. اونٹ کا گوشت ہم برائلر کھاتے ہیں, ہم ٹھنڈے ہیں ہم نا. تو ہمارا جو انقلاب ہے وہ بھی ٹھنڈا ہے. ہمارا انقلاب ووٹ کا انقلاب تھا جو ہم نے دیکھا فروری 2024 میں عوام نے ووٹ ڈالا عمران خان کو, تو وہ انقلاب تھا. لوگ عمران خان کے ساتھ کھڑے تھے, آج بھی لوگ کھڑے ہیں عمران خان. اس طرح تو سر اگر اگلے الیکشن میں بھی ایسا ہو گیا تو کیا وہ انقلاب اس طرح ہی دبا ہی رہ جائے گا سر؟ یہ تو آپ نہیں کہہ سکتے, یہ ہمیشہ ہی ہوتا ہے پاکستان میں. پاکستان میں ویسے کوئی تاریخ تو ہے نہیں نا سر انقلاب آنے کی. آپ یہ امیجن کریں نا, محترمہ فاطمہ جناح صاحبہ جو کہ قائد اعظم صاحب کی بہن تھی, سگی بہن تھی, وہ بیچاری الیکشن ہار گئیں. میں نے زندگی میں جب پہلا ووٹ ڈالا تو مجھے آج بھی یاد ہے, وہ پرویز مشرف صاحب کا ریفرینڈم تھا اور میں نے 3 ووٹ ڈالے تھے. صحیح. وہ میں بچہ تھا, مجھے بہت شوق تھا ووٹ ڈالنے کا, تو مجھے وہ ریٹرننگ افسر نے کہا آپ 1 2 3 مرتبہ ڈالو نا, تو اس نے میرا شوق پورا کروایا. صحیح. امیجن کریں یار, یہ پاکستان میں الیکشن کچھ بھی نہیں ہوتے. 2018 میں بھی تھے, کم برے تھے. 2024 کے بہت برے ہو گئے. جس طرح بھی آپ کہہ رہے ہیں 2029 یا 30 یا 32 یا 34 جب بھی اب ہوں گے, جب بھی ہوں گے,
یہ بھی کوئی پتہ نہیں ہے کہ شاید اب وہ یہ کہہ دیں کہ اب 1 سال کی تو پرپوزل آ رہی ہے نا 27ویں آئینی ترمیم میں کہ اسمبلی کی مدت 6 سال کر دی جائے. میں تو کہتا ہوں کہ کی فائدہ 6 سال بعد بھی تو یہی اگر کروانا ہے تو کروائیں ہی نا, 15-20 سال کے لیے کر دیں اور ان کو کہیں کہ بس آپ بیٹھے رہیں. ٹھیک ہے. اچھا سر 5 اگست کے حوالے سے جو عمر ڈار ہیں, جو ڈار برادران ہیں, ان کی والدہ کے ساتھ جو ہوا, کیا پاکستان میں ایک نئی رسم قائم نہیں ہوتی چلی جا رہی کہ پاکستان میں جو خواتین ہیں ان کی عزتیں پامال کی جا رہی ہیں, ایک سٹینڈرڈ سیٹ کر دیا جا رہا ہے؟ کیا آنے والے دنوں میں مستقبل کے اندر ایسا نہ ہو کہ ان کے ساتھ بھی ایسا ہو سکتا ہے؟ پاسبلٹی ہے سر ہم نا, ہماری یہ بدقسمتی ہے کہ ہم قانون اور اداروں کو نا ہمیشہ اپنے فائدے کے لیے استعمال کرتے ہیں. ابھی آپ نے ریسنٹلی ایک وہ واقعہ دیکھا ہوگا پاک پتن شریف میں نا, وہ ایک کانسٹیبل نے وہ ایک عورت کو تھپڑ مارے ہیں جی, اور تھپڑ مارنے کی جو ریزن ہے نا اس کو آپ ایکولنٹ کر لیں ریحانہ ڈار کے ساتھ. جی, یہ وہی تربیت ہے پولیس کی. جب پولیس والا یہ سمجھتا ہے نا اپنا سیاسی طور پہ کہ یار میں یہ سیاسی طور پہ یہ کر سکتا ہوں, تو پھر وہ غیر سیاسی طور پہ بھی اپنے آپ کو ویسا ہی لبرل سمجھتا ہے, آزاد سمجھتا ہے, اور وہ اس طرح کی حرکات کرتا ہے. تو ابھی تو آپ کہہ رہے تھے کہ 5 اگست کو احتجاج نہیں ہوا, تو 5 اگست کو ریحانہ ڈار کو بھی پولیس نے اٹھا کے گاڑی میں ڈالا, تو وہ بھی احتجاج کا حصہ تھا. احتجاج کے ساتھ فوٹو ہی تو ہے نا پی ٹی آئی کے پاس 5 اگست کی. اور یہی یہ بے وقوفی ہے گورنمنٹ کی. جی, یہ ہمیشہ نان ایشو کو ایشو بنا دیتے ہیں. عمران خان کے بیٹوں نے آنا تھا تو وہ کہہ دیا جی کہ آئیں گے تو پکڑ لیں گے, وہ ایک انٹرنیشنل خبر بن گئی اور اب وہ انٹرنیشنل جریدوں کو انٹرویو دے رہے ہیں. جی, سملرلی اب یہ 5 اگست کا احتجاج تھا, 14 اگست کا احتجاج ہے, چھوڑ دیں یار, آپ ان کو کرنے دیں. اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ پی ٹی آئی ختم ہوگی, کمزور ہوگی, عمران خان کا نام لینے والا کوئی نہیں, آپ کرنے دیں احتجاج ان کو جو کرتے ہیں. لیٹ سی دیٹ کیا ہوتا ہے, صحیح دیکھ لیں. اچھا خان صاحب کے بیٹوں کے حوالے سے سر کلیئر کر دیں, وہ آنا چاہ رہے ہیں یا وہ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ انہوں نے تو اپلائی کر دیا لیکن یہی وہ ویزے نہیں دے رہے؟ اس حوالے سے کیا سر آپ کے پاس خبر ہے؟ پاکستان میں اس وقت اگر میں یہ کہوں کہ پاکستان کا سب سے طاقتور آدمی جس کے ساتھ عوام کی سب سے زیادہ طاقت ہے, وہ کون ہے؟ کون ہے سر؟ آپ بتائیں نا. سر مجھے تو نہیں پتہ, میں تو آپ سے نہیں, آپ بتا دیں نا. آج کے منظر نامے پہ سب سے پاپولر آدمی کون ہے آج پاکستان میں؟ سر 2 ہی بندے نظر آ رہے ہیں, ایک تو فیلڈ مارشل صاحب ہیں اور دوسرے وزیر اعظم صاحب ہیں. عمران خان صاحب ہیں. یار عمران خان صاحب پاپولر نہیں ہے؟ ہم پاپولرٹی کے لحاظ سے میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ عمران خان جو ہے, میں یہ سمجھتا ہوں کہ عمران خان پاکستان کا طاقتور ترین آدمی ہے اس وقت. سر وہ پاپولرٹی کے لحاظ سے میں یہی کہہ رہا ہوں. تو پاکستان کا جو طاقتور ترین آدمی ہے وہ بے بس ہے اس نظام کے سامنے, عمران خان. جی, تو آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ عمران خان کے بیٹے آئیں گے اور وہ بڑی آسانی سے آ جائیں گے اور وہ چیزوں کو لے کے وہ سارا کچھ کر لیں گے؟ ناممکن. سر ان کی تو شہریت وہ ہے, برطانوی شہریت ہے, شاید وہ شہزادے بھی کہا جاتا ہے ان کو, تو شاید ان کو وہ برطانیہ انفلوئنس کر کے بھیج دے, ایسا پاسبلٹی ہے. کیونکہ نا ہمارے جتنے بھی ویورز ہیں نا جو مطلب پی ٹی آئی کے ساتھ جن کی محبتیں ہیں, وہ زیادہ تر یہ سوچ رہے ہوتے ہیں کہ وہ تھوڑی سی خوابوں میں بھی رہتے ہیں وہ لوگ نا, وہ سمجھتے ہیں کہ وہاں سے ایک بڑا طیارہ آفیشیلی اترے گا اور وہ یہاں پر آ جائیں گے. کبھی بھی نہیں. پاکستان ہے, اور میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ نا پاکستان کی پولیس, پاکستان کی فوج, پاکستان کے ادارے پوری دنیا میں مشہور ہیں. وہ کہتے ہیں نا پنجاب پولیس, وہ ایک وہ مقابلہ ہو گیا تو انہوں نے کہا جی ہماری پولیس 1 گھنٹے میں ملزم پکڑ لیتی ہے, دوسرے ملک کے بندے نے کہا جی کہ وہ 2 گھنٹوں میں پکڑ لیتی, 4 گھنٹوں. تو پاکستانیوں کی جب باری آئی تو انہوں نے کہا ہماری پولیس کو جرم ہونے سے پہلے ہی پتہ ہوتا ہے کہ کہاں پہ ہونے والا ہے, کہاں پہ جرم ہونے والا ہے. آپ کیا باتیں کرتے ہیں, چاہے وہ شہزادے ہوں, چاہے وہ گولڈ سمتھ فیملی سے ہوں, لیکن پاکستان میں جب آپ اترتے ہیں نا تو آپ کی ساری چیزیں ختم ہو جاتی ہیں اور آپ پاکستانی ہو جاتے ہیں بس. اچھا سر, ایک جو سب سے اہم جو ٹاپک ہے, کیونکہ ہم نے سارے تقریباً ٹاپک ہمارے کور ہو گئے ہیں, ہم اس وقت فورن جو پالیسی ہے اس کے حوالے سے آپ کیا سمجھتے ہیں؟ خان صاحب کے دور کی فارن پالیسی زیادہ مضبوط اور تگڑی چل رہی تھی یا آج کی؟ کیونکہ فیلڈ مارشل صاحب کے دوسرا دورہ کہہ رہے ہیں کہ آفیشیلی ان کا US کا دورہ ہے, تو اس میں پاکستان کو کتنی ریکگنائزیشن ہو رہی ہے انٹرنیشنلی؟ پاکستان کو یہ جو جنگ ہوئی ہے نا, اس کی جنگ کے بعد جو پاکستان کی انٹرنیشنل جو امیج ہے نا, جی, وہ بہترین ہو گیا پاکستان کا. پاکستان کے لیے بڑی بینیفیشری. اور آن دا ادر ہینڈ اگر ہم انڈیا کی بات کریں تو انڈیا کو اس کا بہت لاس ہوا ہے. آپ یہ اندازہ کریں کہ فوج سے زیادہ شاید انڈیا کا لاس ہو گیا. اور لیکن اب اگر ہم بات کر لیں کہ فورن پالیسی کی, تو فورن پالیسی میں کافی ساری چیزیں میٹر کرتی ہیں. امریکہ کے ساتھ پاکستان کی جو بائیلیٹرل ہمارا الائنس ہے وہ بہت بہتر ہو رہا ہے, دوسرا دورہ ہمارا ہے, اور بھارت کے اوپر انہوں نے 50% وہ ٹیرف عائد کر دی ہے. جی, لیکن مسئلہ یہ ہے ہماری فورن پالیسی, ان کے ساتھ ریلیشن تو بلڈ ہو گئے, جی, سارا کچھ ہو گیا. اب پاکستانی وہاں پہ جا کے کہتے ہیں جی کہ ہم آپ سے جو ہے نا وہ گرانٹ لینے یا فنڈنگ لینے نہیں آئے,
ہم آپ کے ساتھ بزنس کرنا چاہتے ہیں. بزنس کرنا چاہتے ہیں. اور ہمارے پاس ہے کیا سر؟ ایگریکلچر ہماری ختم ہو گئی, جی جی ٹیکسٹائل انڈسٹری ہماری ختم ہو گئی, ہمارے ملک میں کوئی چیز پروڈیوس نہیں ہوتی. وہ منرلز ہیں وہ جس کا آج کل پھڈا پڑا ہوا ہے. سر پیٹرول کا بھی تو سننے میں آ رہا ہے. وہی نا منرلز ہیں نا, پیٹرولز ہیں, معدنیات ہیں اور منرلز ہیں. لیکن اگر وہ تو ایک لمبا ایک پروسیس ہے اس کا. پھر لیٹس سی دیٹ کہ کیا اس کا پاکستان کی اکانومی کو کوئی فائدہ ہو سکتا ہے. میرا نہیں خیال ہے ابھی ہمارے پاس کچھ اس طرح کی. سر ابھی میری انٹرنشپ چل رہی تھی ISPR میں, تو سر وہاں پہ DG صاحب فرما رہے تھے کہ جو منرلز ہیں نا ان کی بھی مدت ایک وقت تک ہوتی ہے, اس کے بعد وہ ختم ہو جائیں گے. اگر آج ہمارے جو بلوچستان کے منرلز ہیں اگر وہ پیٹرول کی جیسے لگا لیں آج سے 5 یا 10 سال کے بعد پیٹرول کی قیمت نہ ہوئی, پیٹرول فائدہ مند اتنا نہ ہوا جتنا آج فائدہ مند ہے, تو بیکار ہو جائے گا سر. نکالنے دیں ان کو, کیوں نہیں نکلنا نہیں چاہیے سر. وہ اگر پاکستان کے قومی جو منرلز ہیں وہ بیکار ہو جائیں, یہ نقصان نہیں ہے سر, یہ تو قومی جرم ہو جائے گا سر. ایک میراثی جو ہے نا, اس کی ماں کسی فوجی کے گھر میں نا جی کام کرتی تھی, تو اس نے اس کو فوجی نے نا اس کو ایک دن خوش ہو کے پوچھا کہ بی بی مانگ کیا مانگتی ہے. انہوں نے کہا میرے منڈے نوں نا پولیس فوج چلوا دو. اب وہ میراثی تھا بیچارہ, اس کو اور تو کوئی کام آتا نہیں تھا. جی جی اس نے فوجی نے بڑا سوچا کہ یار اس کو کہاں پہ لگائیں. اس نے نا اس پوچھا کہ یار تمہیں کیا کام آتا ہے. انہوں نے کہا جی میں رنگ کر لیتا ہوں, رنگ کرنا مجھے آتا ہے. جی اس نے کہا چلو ٹھیک ہے, اسے نا وہ اپنی جو پینٹیں رنگ کرنے والی فیکٹری ہے وہاں پہ لگوا دیتے ہیں. اب وہ میراثی ساری زندگی خاکی پینٹیں رنگ کرتا رہتا ہے. جی اب ریٹائر ہو جاتا ہے. ریٹائر ہونے کے بعد نا وہ سوچتا ہے کہ میں کوئی کام کر لوں. جا کے دکان ڈالتا ہے. دکان بھی اب اس نے کس چیز کی ڈالنی تھی, رنگ کی ڈالنی تھی. رنگ کی ڈالنی تھی. اسے کام ہی وہی آتا ہے رنگ کا. جی دکان ڈالی, پہلے دن ایک لڑکی آ گئی اور اس کے پاس جو ہے وہ آتشی گلابی ایک سوٹ ہوتا ہے جی اور ساتھ ایک چٹا دوپٹہ ہوتا ہے. وہ سفید دوپٹہ کہتی ہے کہ نا مجھے یہ گلابی کر دو. ٹھیک ہے. اب مراسی کو سوائے خاکی کے جی کوئی رنگ آتا ہی نہیں. رنگ آتا ہی نہیں تھا. مراسی نے کہا بیٹا آپ نا اس کو نا خاکی, انہوں نے کہا بابا میرا سوٹ گلابی ہے, تو کہنا میں خاکی کروا لاں, اینو گلابی کر. کہندا نہیں پتر تینوں نہیں پتا خاکی جڑا ہے نا بڑا خوبصورت رنگ ہوندا ہے, بڑا پیارا رنگ ہوندا ہے, تو خاکی کروا. وہ کہندی بابا میری چوڑیاں بھی آتشی گلابی نے, میری شلوار بھی آتشی گلابی, فراق بھی میرا, وہ میرا دوپٹہ گلابی کر. اچھا کہندا پتر نہیں اینو نہ تو خاکی کروا. خاکی کروا. اب وہ کیا ہوتا ہے, وہ جو لڑکی ہوتی ہے وہ غصہ کرتی ہے, وہ کہتی لا میرا دوپٹہ مجھے واپس دو, مجھے نہیں رنگ کروانا. جی اب وہ کہتا ہے پہلا گاہک ہے اور وہ بھی واپس جا رہا ہے, جی تو وہ نا اسے زبردستی دوپٹہ پکڑ کے کہتا ہے میں تینوں نا گلابی رنگ کرتے دینا, جی لیکن انہیں سکن تو بعد ہو پھر خاکی جانا. خاکی جانا ہے انہیں. ٹھیک ہے نا. تو بھائی یہ جو منرلز ہیں نا جی وسیم صاحب, یہ بہت لمبی چوڑی ایک داستان ہے. جی ہاں البتہ جس طرح ابھی وہ اس نے نا مراسی نے کہا نا کہ نو میں کارتا دینا گا لیکن خاکی, تو ٹھیک ہے اگر وہ کہہ رہے ہیں تو شاید ٹھیک کہہ رہے ہوں گے. ٹھیک ہے, شاید ٹھیک کہہ رہے ہوں گے وہ کہ منرلز پڑے پڑے خراب ہو جائیں گے. جی جی شاید ٹھیک کہہ رہے ہوں گے. سر وہ ایک اور فیلڈ مارشل صاحب کے حوالے سے وہ خبر ایک نکلی تھی یا میرے کانوں سے گزری. ان سے کسی نے پوچھا کہ سر ہمارے پاس معدنیات کیا ہیں. انہوں نے کہا اس وقت یہ الیکٹرک گاڑیاں نہیں ہوتی تھیں, تو شاید وہ ان کے حوالے سے بات کر رہے ہیں جو بیٹریوں کے اندر دھات یوز ہو رہی ہے, اس حوالے سے پاکستان میں کوئی منرلز ہیں شاید. پاکستان میں بے پناہ منرلز ہیں, بہت زیادہ منرلز ہیں. ہم لوگ نیلم گئے آزاد کشمیر, جی جی اور نیلم وہاں سے ایک پتھر نکل رہا ہے جو آئی تھنک یورپ میں جاتا ہے. جی اس کی بہت ڈیمانڈ ہے. پاکستان میں بہت زیادہ معدنیات ہیں. پاکستان میں دنیا کا سب سے لمبا پہاڑی سلسلہ ہے. جی اور یہ جو پہاڑی سلسلہ ہوتا ہے نا, آپ دیکھیں کہ دنیا کا سب سے زیادہ نمک کہاں سے نکلتا ہے, کھیوڑا سے نکلتا ہے. کھیوڑا سے نکلتا ہے. پاکستان کے پاس سب سے بڑی کان ہے. تو پاکستان کے پاس بہت معدنیات ہیں. یہ کہنا کہ نہیں ہے, پاکستان کے پاس پیٹرولیم بھی ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ وہ کیکڑا 1 فیلڈ کے نام سے کراچی میں ایک مرتبہ آئی تھنک سو دیٹ 2018 کی بات ہے یہ, جب عمران خان نیا نیا وزیر اعظم بنا تھا, تو وہاں سے ایک امریکن کمپنی تھی ایکزن موبائل کے نام سے نا, جی موبائل کے نام سے شاید, تو ان کو کچھ وہاں سے پروفز ملے تھے کہ یہاں پہ نا 6 کلومیٹر کی گہرائی میں یہاں پہ پیٹرول ہے. جی جی تو وہاں ان کا CEO بھی آنا تھا اور یہ وہ, لیکن پھر ایک دم سے وہ چیزیں جو ہیں وہ بدل گئی, وائنڈ اپ ہو گئیں. ایکچوئل وہاں پہ پیٹرول تھا. جی وہ شہزادہ اکبر صاحب بھی یہی بات کر رہے ہیں, اور چیزیں شاید وہ PTI کے لیے اس وقت نہیں پولیٹیکلی چیزیں آپ ہر چیز کو نہ دیکھیں. جی جی چیزیں جو ہیں وہ انٹرنیشنلی دیکھیں. جی شاید امریکہ کو ہم سوٹ نہیں کرتے تھے اس وقت کہ پاکستان تب پیٹرولیم کو لے کے تو ایک طاقتور ملک بن جائے. طاقتور ملک. آج شاید پاکستان ان کو سوٹ کر رہا ہے, سوٹ کر رہا ہے بھارت کو ٹف ٹائم دینے کے لیے. صحیح.
چلیں سر بہت شکریہ آپ کا، آپ نے اپنی قیمتی رائے سے اور اپنے تجزیے سے ہمیں سر مستفیض کیا، اور ہمارے ویورز کو آپ نے اپنی جو تجزیہ ہے، اپنی جو خبریں ہیں اس حوالے سے ہمارے ویورز کو آگاہ کیا۔ ناظرین یہ تھی آج کی ہماری ایپیسوڈ، انشاءاللہ ہم ملتے ہیں اگلے شو کے اندر، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔